آگے بڑھی ہے بہت چیزیں آگے. اینیمیشن یہ پائپ سروسز اینڈ پائپ لائن، یعنی وہ چیزیں جو کرنا ہے ہم کر نہیں پائے. ملا مسکری کمیونٹی اپلفٹمنٹ پروگرام، اس میں ہم اسکل بنانا نہیں، اسکل والوں کو جو بیکار ٹل رہے ہیں ڈھونڈ کے ان کو کہیں لگانا، اس طرح کی چیزیں ہیں. اور احیاء التراث کا مطلب ہے کہ ہمارے بزرگوں کی انڈیا میں اردو کے علاوہ عربی فارسی کی ایسی ویلیوبل بکس ہیں جو ان میں سے ایک آدھ ایران اور نجف میں چھپی ہے، جیسے ہمارے وہ ناصر الملت کی اباقۃ الانوار. ہمارے پاس بہت بڑی میراث ہے جسے ہم خود نہیں جانتے، اس کو ڈھونڈنا، اور ان کو ہم 10 کاپی PDF بنا کے رکھ دیتے ہیں اور آن لائن اس سے ڈال دیتے ہیں. بڑے یہ 100-200 سے زیادہ 300-400 کاپی ہم کر چکے ہیں. اب اس میں بھی بہت کچھ ڈیزیل ہے. تنظیم المکاتب ایپ اینڈ ویب سائٹ ہم نے بنایا تھا، وہ ایپ ہو گیا اس لیے کہ بہت پرانی ٹیکنالوجی پہ تھا، جاوا واوا پہ، اب اسے یوٹیوب نے بھگا دیا. ابھی ہم دوبارہ، ہمیں پاس سافٹ ویئر اپلیکیشن ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے. ہمارا شہر لکھنؤ اسمارٹ نہیں ہے، جو اسمارٹ ہوتا ہے وہ اسمارٹ علاقوں میں چلا جاتا ہے. ہم بہت خالی ہاتھ ہیں. اگر آپ کی یہاں کی بمبئی اسمارٹر ہے، اسمارٹسٹ میں کہوں، اگر پتہ نہیں مجھے انگلش صحیح ہے کہ نہیں، تو آپ سے مدد چاہیے سافٹ ویئر بنانے کی. ہم اینیمیشن میں بھی جانا چاہتے ہیں، بہت مہنگا ہے. حج اینیمیشن پہ دے دیں، بچے کو دینیات جو وضو ہے وہ ایسے تصویروں سے نہ دکھلائیں، اس کو اینیمیشن دے دیں. اس طرح کی سروسز ہیں. سروسز ان پائپ لائن، میں نے یہ کہیں اس میں پرنٹ نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ میں جو ہے یہ یہاں پیش کیا ہے، اب وقت نہیں ہے. جاب پورٹل، لینگویج لیب، انگلش اسپیکنگ، عالم کو انگلش اسپیکنگ بنانا. انشاءاللہ 1-2 مہینہ ہم آدمی ڈھونڈتے رہے، ہارتے رہے. ابھی ایک خاتون ملی ہیں، وہ یہ تجربہ رکھتی ہیں، ان کو لائے ہیں. وہ چھوٹے اسکل والوں کو کیسے اپنے ڈیولپمنٹ کریں، کیسے بزنس میں کمائیں. عورتیں جو چکن بناتی ہیں لکھنؤ میں، 50 روپے ان کو ملتے ہیں، رستوگی 500 روپے اس پہ کماتا ہے، 1000 کماتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کام ہیں. ہم نے ایک پورا کوچنگ لکھنؤ میں، ٹھاکر گنج ایریا ہے اچھا پرانا، اس میں ایک چلتا ہوا کوچنگ جس میں 40 اسٹوڈنٹ بیٹھنے کے 8-10 کمرے تھے، وہ لیا تھا کہ ہم وہاں اس طرح کے کام کریں گے. لیکن نہیں کر پائے. 2 وجہ تھیں، ایک اچھا مینجمنٹ نہ ملنا، ایک پیسے کا نہ ہو پانا. یہ تنظیم مکاتب نیچے لکھا ہے اسٹیٹ وائز نمبرس آف اسکولز، یعنی مکتب، ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹ، یعنی معلم، معلمات اور طالب علم. یہ کس اسٹیٹ میں کتنے ہیں اس کا وہ بنایا ہے. یہ سب اسی لکھنؤ میں ہم نے ڈھونڈ کے ایسے پکڑے بچے. ہمارا جتنا آپ ڈیزائن ورک دیکھ رہے ہیں یہ سب تنظیم مکاتب کے جامعہ کے پڑھے ہوئے ایک بچے کا کام ہے. ہم کمپیوٹر بھی سکھاتے ہیں جامعہ امامیہ میں تاکہ وہ بزنس کچھ روزی کما لے. کورل ڈرا، ٹائپنگ، اس طرح کی چیزیں جو مولوی لوگ کہتے ہیں اسے میکینک بنا دو. نہیں، مولوی کو وہ سکھاؤ جو مولوی بھی رہے، روزی بھی کما لے. آگے یہ ہمارے کورسز ہیں. پہلے بلیک اینڈ وائٹ میں تھا 55 سال 60 سال پہلے، تاکہ 2 روپیہ کتاب بک سکے. اب وہ 2 روپے والی 5-8 کی مل رہی تھی، لیکن لوگ اسے ذلیل سمجھتے تھے، بچے نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ جس وقت بکس ہیں وہ یہ تقاضا بھی تھا. 55 سال پہلے جو سلیبس ہم اسے نظر کرتے رہے تھے، چینج تھوڑا، لیکن فل چینج کی ضرورت تھی. الحمدللہ خود ہی محنت کر کے اپنے جامعہ کے اساتذہ افاضل سے، جو اسٹوڈنٹس ہمارے قوم میں ہیں، جو ہمارے پاس ہیں، ان کے ساتھ مل کے، ہم اس کام کے آدمی نہیں ہیں، لیکن جب کوئی نہ ملے تو خود کرو. تو ہم نے ٹیچر سے مدد لے کے، اپنے بچوں سے مدد لے کے سلیبس دوبارہ بنایا ہے، اپ ڈیٹ کیا ہے. مثلا مسلم ممالک پہلے تھا، اب اس میں پرانی گنتی لکھی ہوئی تھی، وہ اپ ڈیٹ کر دی. اسی طرح کی بہت چیزیں ہیں جو ہم نے اپ ڈیٹ کی. ہماری اردو ریڈر بھی 90% دینیات ہے. یہ دینیات ہے، اور دینیات بانی تنظیم کی زندگی میں اردو کے علاوہ ہندی، گجراتی، بنگالی، انگلش میں چھپ گئی تھی. یہ دیکھیے گجراتی والی آپ کی دینیات. ابھی وہ جو ہم نے اردو میں اپ ڈیٹ کیا ہے یہاں تک نہیں پہنچا ہے، تو دھیرے دھیرے جانا ہے، جس کے لیے بجٹ چاہیے. نیکسٹ، ٹیچرس ٹریننگ. ہم نے ابھی بتایا کہ ہزاروں ٹیچرز کو ہم ٹرین کر چکے ہیں، شریک کر چکے ہیں. کچھ کو ٹرین کا ملا ہے، کچھ کو ان ٹرین کا. ہمارا جو گریڈ ہم بناتے ہیں اس میں ٹیچر جو ٹرینڈ ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا زیادہ دیتے ہیں. ہم پورا پیسہ کسی مکتب کو نہیں دیتے، 1/3 دیتے ہیں، باقی گاؤں والے 2/3 جمع کرتے ہیں. ہمارا ایک گریڈ ہے، وہاں رک جاتے ہیں. گاؤں والے ہم 8000 پہ رک جائیں گے پیش نماز کے لیے، وہ 15000 دے رہے ہیں، دیجیے آپ، بسم اللہ. اگر گاؤں کو پیسہ کم پڑتا ہے تو جو سہم امام کو اجازت 3 کروڑ کا ایک سال آیت اللہ علمہ سیستانی اور 1 کروڑ رہبر انقلاب
ہے اس میں سے ہم اس گاؤں سے کہتے ہیں اتنا پیسہ تمہیں کا پڑ رہا، اپنے گاؤں میں وصولو، رسید کاٹو، ہمیں بھیجو، ہم اپنے یہاں اس کی انٹری کر لیں گے ہم نے لیا، بجائے کہ وہاں سے ہمارے پاس ہم بھیجیں، وہیں کا وہیں نکلوا کے ان کو دلوا دیتے ہیں۔ یہ اس کے ٹیچرز ٹریننگ کی وہ فوٹوز ہیں۔ آگے پیش نماز، ابھی ہم نے بتایا تھا ائمہ جماعت کو ٹریننگ کرنا وہ بہت کم ہے، 64 بہت دنوں سے ہم نہیں کر سکے، 64 میں 55 لے گئے تھے لیکن ہم بہت دنوں سے نہیں کر سکے، ہمارے پاس جگہ نہیں رہ گئی تھی، اب بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایک اور اسکیم شروع کی تھی مدرسہ پلس، جو بیدر کرناٹک میں شاہین ایجوکیشنل والے ہیں، حافظ کو لے کے ڈاکٹر بنا رہے تھے، ہم نے کہیں ویڈیو دیکھ لیا، ہم ان سے جوڑا رشتہ، ان کو بلایا اپنے یہاں کانفرنس میں، مگر ہمارے یہاں ملک کا اسٹیٹ کے حالات اچھے نہیں تھے، ہم نے ان کو کہہ دیا نہ آئیے، پھر انہوں نے ہم کو بلایا، ہم 3 دن وہاں رہے اور ان سے کہا ہمارے یہاں حافظ نہیں ہوتے، مولانا ہوتے ہیں مجلس پڑھنے والے، آپ کے یہاں حافظ ضرورت ہے، آپ رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم مدرسہ پلس کیے دیتے ہیں، ہم نے اس سے شروع کیا کہ ہر مدرسے 1-2 بچے مل جائیں جنہیں ہم ڈاکٹر، انجینئر، جج بنائیں، مگر مدرسوں نے ہمیں بچے نہیں دیے، مجبور ہو کے ہم نے مکتب سے بچے اور قوم سے بچے ڈھونڈے، 28 بچے کو ڈھونڈ سکے، منیمم ان کا 40 تھا، پڑھائی کا پورا خرچہ ان کے ذمے، رہنے اور کھانے کا انتظام ہمارے ذمے، اور ہم 2500 روپیے میں آج بھی صبح کا ناشتہ، دوپہر کھانا، رات کا کھانا، صبح کی چائے، شام کی چائے، اور جو گھر میں نہیں کھاتے بچے الحمدللہ جو ہم لوگ سب ان کو کھلا رہے ہیں الحمدللہ، 2500 میں بہت برکت اللہ دیتا ہے۔ مگر وہ اب مجبور ہو گئے، وہ 11-12 کے لیے جو ہمیں بڑی بلڈنگ چاہیے تھی وہاں پاس نہیں تھی، پیسہ بھی نہیں تھا، اور ہم چاہتے تھے مدرسے کا آدمی جو 4-5 سال 3-4 سال وہ چھاپ دین کی پڑ گئی اسے لائیں ادھر، ہم ناکام ہو گئے، لیکن ہم اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں مگر فی الحال نہیں کر سکیں اس لیے کہ بجٹ چھوٹا پڑ رہا تھا۔ نیکسٹ ٹریننگ کیمپس فار ویمن، عورتوں کو 1 مہینے میں کیسے کنبہ سنبھالیں، کیسے فیملی سنبھالیں، کیسے ان کے اخلاقیات ہیں وہ سب سکھانے کے لیے بانی تنظیم کے زمانے شروع ہوا تھا، جامعۃ الزہرا کی مدد سے یہ ٹریننگ کیمپس ہم کرتے رہتے ہیں، گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، 1372 آئیں، 592 کامیاب ہوئیں، بہت چھوٹی گنتی ہے، اس کام کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے، مگر ایک ہی بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا، پیسہ رکاوٹ ہے۔ آگے کریکشن آف قراءت اینڈ تجوید، ہم نے آن لائن بعد میں کیا، پہلے ابھی ہم نے ہمارا کہنا یہ ہے کہ مدرسے کے ہم ملا لوگ اتنی اچھی قرأت ہماری ہو جائے، بچوں کو کون سکھا رہا ہے؟ مکتب کا مدرس، معلمہ، خالہ، پھپھی، نانی اور ٹیوٹر، اس کو ٹھیک کرا دیں تو بچوں کو ٹھیک کرا دے گا۔ ہم نے یہ کام شروع کیا پچھلے سال کشمیر میں، ہم نے شروع کیا، وہاں ہزاروں ٹیچرز ہیں، ان میں سینکڑوں کو الحمدللہ اس لائن پر ڈالا گیا، ابھی کام رکا ہوا ہے، وجہ صرف ایک پیسہ۔ آگے ذاکری کیمپ، بہت بڑی ضرورت ہے، یہ جو اگ کے ذاکرہ اور ذاکرین نکل رہے ہیں، کوئی ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ دینی تعلیم کا نہیں ہے، بلاؤز کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہیں، اور دعا، تعویذ، گنڈا اور جھوٹی روایتیں پنجابی ذاکرین کے لا کے تباہی پھیلا رہی ہیں، اور اسی طرح ذاکرین بھی ہیں، اور جن میں شوق ہے، ہم شوق نہیں کو چلنا چاہتے، ان کو لاؤ، 1 مہینہ ہم نے رکھا، بسم اللہ کر دی، اور ملک کے مشہور خطیبوں سے، چاہے وہ ہمارے نظریے سے میل نہ کھاتے ہوں، خطیب اچھے ہیں تو ہم نے ان کو بھی بلایا، پورے ملک سے 15-20 لوگ بلائے باری باری، ان کو اس ٹریننگ میں شامل کیا۔ آگے اس کی تصویریں ہیں، آخری اختتامی تقریب ہوئی تھی، اس میں جامعہ امامیہ ابھی بتا چکے ہیں، اس کے خصوصیات، یہ 1983 سے غلام سری اللہ مقام نے شروع کیا تھا، کتنے بچے پڑھ کے نکلے، کتنے قم میں، کتنے نجف میں، کتنے ہندوستان میں، کتنے دنیا میں، وہ سب رپورٹ ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ جو 12-15 سال ہندوستان میں مدرسہ پڑھاتا تھا اسے سمیٹ کے 7 سال 8 سال میں کھینچا ہے، اور اس میں ہم انگلش 12th کلاس تک کی CBSE کی پڑھاتے ہیں، ہندی 5th کلاس تک کی، میتھس 5th کے بعد تھوڑی اور، میراث وغیرہ نکالنے پر واجب، GK پڑھاتے ہیں، کمپیوٹر سکھاتے ہیں، اس کے خصوصیات۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے تربیت کے نظام ہے، بورڈنگ میں رہنا پڑے گا، نماز شب کے لیے مار کے نہیں کریں گے، سمجھا کے آئیں گے، 70 میں 20-30 نماز شب پڑھیں گے، نماز جماعت اول وقت جماعت سے ہوگی، سب کی لازمی، نماز کے بعد تلاوت، دعا، پھر جاؤ
آدھے گھنٹے کے لیے دوڑ بھاگ لگاؤ، کھیلو کودو، پھر آ چائے پیو، 7:30 بجے سے کلاس شروع، نماز پہ بریک، نماز، کھانا، پھر کلاس، پھر 2 گھنٹے باہر جانے کی اجازت، مغرب سے پہلے واپسی، مغرب کی نماز جماعت سے تقریبات، اس کے بعد حوضے کا سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں مباحثہ، یعنی جو ہم نے پڑھا ہے، ہمارا گروپ بن گیا 4 لڑکوں کا، آج میں ٹیچر تم پڑھو، کل تم ٹیچر ہم پڑھیں گے، اس میں بحث بھی ہوتی ہے، اسے مباحثہ کہتے ہیں، 1.5 سے 2 گھنٹے مباحثہ کراتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہمارے بچے ہیں، پہلا مدرسہ کہہ سکتا ہوں، پر ادھر واپس لے آئیں، جس میں پہلے کلاس سے لاسٹ تک ڈریس رکھی ہے، شروع میں کرتا پیجامہ ہے، کچھ پٹی وٹی لگی ہیں، اور اس کے بعد شیروانی ہے۔ مولانا غلام حسین نے جب مدرسہ شروع کیا تھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ اس میں ابتدائی کلاس میں اسکاؤٹ کا ڈریس پہنائی جائے گی، تاکہ مولوی جو اپنے سے شرمندہ ہوتا ہے اپنے وجود سے کہ ہم پچھڑے ہیں، اس کی یہ شرم نکال دی جائے۔